بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار نے جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں ان میں سے افضل ترین جو مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ شہر شعبان ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ متعدد روایات میں یہ بزرگ مہینہ، یہ عظمت والا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اللہ کے رسول پورا مہینہ روزے رکھتے تھے، شعبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے اور ماہ رمضان کے ساتھ اس کو متصل فرماتے۔ اپنی امت سے فرماتے تھے شعبان شہری، مسلمانوں شعبان میرا مہینہ ہے۔ من صام یوما من شہری وجبت لہ الجنہ، جو اس مہینے کا ایک روزہ رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ ائمہ علیہم الصلوۃ خاص اہتمام دیا کرتے تھے شعبان کے مہینے کو۔ جب سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے شعبان کے مہینے کے روزے کی عظمت سنی تھی، تب سے اپنی زندگی کے آخری سال تک شعبان کا ایک روزہ بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہونے لگتا تو اپنے اصحاب کو اکٹھا فرماتے، جب وہ جمع ہو جاتے امام کی خدمت میں تو فرماتے تھے یا اصحابی، میرے ساتھیو، اتدرون ما ھذا الشہر، تمہیں علم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ ھذا شہر شعبان، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ مولا کیا ہے پھر اگر شعبان کا مہینہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میرا مہینہ ہے، لہٰذا اپنے نبی سے محبت کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے اس مہینے میں روزے رکھو۔ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزے رکھو۔ اقسم بمن نفسی بیدہ، مجھے اس اپنے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے سنا تھا امیر المومنین علیہ السلام، سمعت ابی الحسین علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام کو سنا تھا فرماتے من صام شعبان حبا لرسول اللہ وتقربا الی اللہ، جو شعبان کو اہمیت دے گا، شعبان کا روزہ محبت رسول میں رکھے گا، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، احبہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، قربہ الی کرامتہ یوم القیامہ واوجب لہ الجنہ، اللہ اپنی کرامت کے اس کو قریب کر لے گا اور قیامت کے دن اللہ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے گا۔ اسی طرح صفوان جمال نے چھٹے امام سے روایت کی کہ امام نے فرمایا لوگوں کو شعبان کے روزے کی رغبت دلاؤ، چاہتے تھے کہ ہر بندہ آگے پیغام پہنچائے، شعبان کی اہمیت کو بتلائے، شعبان کے روزوں کے بارے میں بتلائے۔ تو جب صفوان جمال سے امام نے کہا کہ لوگوں کو اہمیت بتاؤ ماہ شعبان کے روزے کی، تو میں نے کہا مولا جو الت فداک میں قربان جاؤں، ترافی ہے شیئن، اس میں کوئی عظمت والی بات ہے شعبان کا کوئی روزہ مثلا؟ چونکہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے شعبان کتنا عظیم مہینہ ہے۔ تو اس وقت امام نے فرمایا ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو مدینہ میں منادی کو ندا دیتے، منادی سے فرماتے کہ وہ ندا دے۔ کون سی ندا ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول کا وہ منادی کون سی ندا دیتا تھا؟ یا اہل یثرب، اے مدینے والو،
انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارے نبی کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ الا ان شعبان شہری، تمہارا نبی فرما رہا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ رحم اللہ من اعاننی علی شہری، اللہ اس پہ رحم کرے گا کہ جو میری مدد کرے گا میرے اس مہینے میں۔ پھر فرمایا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے رسول اللہ کے اس منادی کو سنا تھا شعبان میں یہ ندا دیتے ہوئے، ما فاتنی صوم شعبان، اب تک مجھے ایسا نہیں ہوا میرے ساتھ کہ میں نے ماہ شعبان کا کوئی روزہ چھوڑا ہو، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں نہیں چھوڑوں گا، شعبان کا ایک روزہ بھی ترک نہیں کروں گا۔ عظیم مہینہ ہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کو اگر دیکھا جائے، ان فی فضل صوم شعبان قضا وقضا حتی ان الرجل لیرتکب الذنب الحرام فیغفر لہ۔ چھٹے امام کی ہے روایت، اللہ نے اتنا فضل رکھا ہے، اتنا ثواب اور عظمت رکھی ہے ماہ رمضان کے، ماہ شعبان کے روزے میں، کہ یعنی جس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ انسان نے اگر کوئی بے گناہ قتل بھی اس سے ہو گیا ہے تو بخشا جا سکتا ہے۔ چونکہ عظمت والا مہینہ ہے تو اس میں ہر عمل کی عظمت عام مہینے سے زیادہ ہے، صرف روزہ نہیں، کوئی بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب اور اجر زیادہ ہے۔ کچھ اعمال ہیں جن کی خصوصیت وارد ہوئی ہے اس مہینے میں، مثلا ہر روز 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، یا اسی طرح 70 مرتبہ یہ پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ کس لیے ہے استغفار کا حکم ماہ شعبان میں؟ ماہ رجب میں بھی استغفار کا حکم ملا ہے، روایات میں وارد ہوا ہے، اس لیے کہ ہم ان دو مہینوں کے بعد اللہ کے مہمان بننے والے ہیں۔ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، استغفار کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ہم اللہ کے مہمان بن سکیں، ہم ماہ رمضان کا جو صحیح استقبال ہے وہ کر سکیں، ماہ رمضان میں جو پروردگار نے اپنے مہمانوں کے لیے انعامات اکرامات رکھے ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔ تو گویا یہ ایک قسم کی تیاری ہے، استغفار کے ذریعے سے تزکیہ نفس کر لیں، تخلیہ کر لیں، اپنے نفس کو پاک کر لیں، اس کو بری صفات سے اس کو پاک کر لیں، اس پہ جو زنگ چڑھی ہے سال بھر کی گناہوں کی اس کو زائل کر سکیں۔ تو ہر روز اس ورد کو انجام دے۔ اسی طرح ماہ شعبان میں صدقے دینے کا بہت ثواب ہے، فرمایا اگر کھجور کا آدھا دانہ بھی صدقہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام قرار دے گا۔ ایک روایت میں اس طرح سے شعبان کی عظمت کے بارے میں آیا ہے، صدقے کے بارے میں، کہ کسی نے پوچھا چھٹے امام سے کہ رجب کے روزے کی کیا فضیلت ہے مولا؟ حالانکہ بہت فضیلت وارد ہوئی ہے رجب کے روزے کی، لیکن امام نے جواب میں فرمایا این انتم عن صوم شعبان، شعبان کے روزے کو تم کیوں نہیں پاتے ہو؟ راوی کہتا ہے کہ اے فرزند رسول پھر بتا دیجئے نا کہ شعبان کے روزے کا کیا ثواب ہے؟ فرمایا الجنۃ واللہ، اللہ کی قسم شعبان کے روزے کی قیمت اور ثواب جنت ہے۔ پھر راوی نے کہا ما افضل ما یفعل فی، مولا بہترین کام بتائیں جو شعبان میں کیا جا سکے۔ اب روزے کے ساتھ ساتھ لالچ بڑھ رہا ہے راوی کا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ائمہ سے سیکھا اور عمل کیا اور کامیاب ہوئے۔ اب روزے پہ اکتفا نہیں کر رہا،
مولا بہترین عمل بتائیے جو اس میں کیا جا سکتا ہے، جبکہ روزے کے بارے میں بھی سن چکا ہے۔ تو فرمایا الصدقۃ والاستغفار، صدقہ دینا اور استغفار کرنا بہترین عمل ہے شعبان میں۔ من تصدق بصدقۃ فی شعبان، جس نے بھی صدقہ دیا، رباہ اللہ تعالی کما یربی احدکم حتی یوافی یوم القیامہ، یربی احدکم فصیلہ، جیسے تم اپنے حیوان کے بچے کو نہیں پالتے ہو یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ شعبان والے صدقے کو اس طرح پالتا رہے گا یہاں تک کہ وہ بڑا ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، قیامت تک وہ بڑھتا رہے گا۔ قد سارا مثل احد، قیامت کا دن آئے گا تو وہ احد کے پہاڑ جتنا وہ بڑا ہو چکا ہوگا۔ کتنی ضرورت ہوگی وہاں انسان کو، کتنا یہ کام دے گا، یہاں کے 10 روپے 20 روپے 100 روپے وہاں اتنی بڑی پراپرٹی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ ایک اور عمل وارد ہوا ہے شعبان کے مہینے میں کہ 1000 مرتبہ انسان یہ کہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، دین ہمارا اس کے لیے خالص ہے، کسی اور کو اس میں ہم شریک نہیں ٹھہراتے، چاہے مشرکین کو یہ چیز ناپسند بھی لگتی ہے تو لگے، ہم اللہ کے لیے دین کو خالص کریں گے۔ جو بھی شعبان میں 1000 مرتبہ یہ ورد کرے گا تو اس کے لیے 1000 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ ماہ شعبان میں خمیس کے دن کے روزے کی خاص فضیلت وارد ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوموار کے دن اس کی بھی خاص فضیلت ہے روزے کی۔ روایت میں ہے من صام یوم الاثنین والخمیس من شعبان، پیر کے دن اور خمیس کے دن جو روزہ رکھے گا اللہ اس کی 20 حاجات کو دنیا میں پورا فرمائے گا اور 20 حاجات جو ہے آخرت کی حاجات میں سے پورا فرمائے گا۔ خمیس کے دن ایک نماز بھی ہے ماہ شعبان میں، اگر کوئی خمیس کے دن یہ نماز پڑھے، 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 1 دفعہ الحمد اور 100 مرتبہ سورہ توحید ہے، اور جب نماز پڑھ لے تو 100 مرتبہ آل محمد پہ درود بھیجے، اللہ اس کی دین اور دنیا کے امور میں سے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ روایت میں ہے تتزین السماوات فی کل خمیس من شعبان، شعبان کی جب خمیس آتی ہے نا، ہر خمیس، پہلی دوسری تیسری چوتھی، تو آسمان مزین ہو جاتے ہیں، ملائکہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں الہنا اغفر لصائمہ واجب دعاءہ، پروردگار اس دن روزہ رکھنے والے کو بخش دے، اس کی دعا کو مستجاب فرما، ساتھ یہ والی نماز بھی پڑھے تو اس کی اور فضیلت ہے۔ اسی طرح ماہ شعبان میں اگر کوئی مزید ثواب کمانا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے سے اللہ کی رحمت کو اپنے لیے کھینچنا چاہتا ہے تو کثرت سے جو ہے وہ آل محمد پہ درود بھیجے۔ یہ ہے عمومی طور پر اعمال ماہ شعبان کے۔ انہی اعمال میں سے 2 عمل اور ہیں، عظیم عمل ہے، کثرت سے یہاں ہم نے دیکھا ہے نجف اشرف میں، عراق میں ان کو مومنین انجام دیتے ہیں۔ ایک درود ہے خاص قسم کا کہ جو ہر روز شعبان میں پڑھا جاتا ہے، یہ تقریباً کوئی آدھے پونے صفحے پہ مشتمل ہے، ترجمے کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو لطف دیتا ہے جس کو عربی کی سمجھ نہ آتی ہو۔ خاص قسم کا درود ہے جو صرف شعبان کے دنوں میں وارد ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد شجرۃ النبوۃ و موضع الرسالۃ و مختلف الملائکۃ و معدن العلم۔ لطف آتا ہے اگر انسان یہ درود پڑھے اور ساتھ ترجمے کی طرف بھی متوجہ ہو، چونکہ اس میں جہاں
جہاں درود ہے وہاں ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی منزلت اور مقام بھی ساتھ ساتھ ذکر ہے، اور توسل بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اپنے لیے شفاعت کی دعا، مغفرت ذنوب کی دعا بھی موجود ہے۔ تو ضرور ماہ شعبان میں ہر روز جو ہے وہ زوال کے ٹائم جب نماز پڑھے ظہر کی تو اس کے بعد اس کا ذکر کرے۔ اسی طرح ایک عمل مناجات وارد ہوئی ہے جنہیں اور جو مناجات ہیں تقریباً وہ آپ کو ملیں گی کہ امام زین العابدین کی مناجات ہے، یہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات ہے۔ ان مناجات کو جو شعبان کے مہینے کے لیے ہیں ان کو کہا گیا مناجات امیر المؤمنین والائمہ من ولدہ علیہ السلام، یعنی یہ وہ مناجات ہیں جو 12 کے 12 ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ باقی ان مناجات کا ایک اپنا لطف ہے اور خاص اپنے معانی ہیں جو شاید اس کے کچھ جملے ایسے ہیں جو کسی اور جگہ شاید نہ ملے ہمیں۔ انتہائی عظیم مناجات ہیں، ہر روز نہ پڑھی جا سکے تو کم از کم کچھ نہ کچھ دنوں میں ان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تھوڑی سی لمبی ہے، 15-20 منٹ لے جاتی ہے، لیکن عظیم مناجات ہیں۔ بہت کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے شعبان کے مہینے میں ان مناجات کے ذریعے سے۔ عربی کی سمجھ نہ آتی ہو تو ضرور ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور عمل جو ان اعمال عامہ میں سے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے جہاں استغفار کر رہا ہے، جہاں درود پڑھ رہا ہے، جہاں نمازیں، جہاں یہ مناجات کر رہا ہے، جہاں صدقہ دے رہا ہے، وہاں اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کرے، چونکہ یہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ مناجات کرے گا تو وہ لطف نہیں ہوگا مناجات میں۔ جس زبان سے غیبت کر کے آیا ہے اس زبان سے مناجات پڑھنے میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ قبولیت نہیں ہے۔ جس دل میں اپنے کسی مومن بھائی کے لیے، رشتہ دار کے لیے کینہ ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، اس دل میں وہ معرفت نہیں آتی ہے، وہ محبت عبادت اور وہ لذت اس دل کو نہیں ملتی ہے۔ تو ان اعمال سے صحیح معنی میں اگر لطف اندوز ہونا ہے تو ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے ان اعمال کو انجام دے۔ ماہ شعبان کو ایسے نہ جانے دے جیسے دوسرے مہینے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نبی پاک کا مہینہ ہے اور اپنی امت سے التماس فرما رہے ہیں کہ میری اس مہینے پہ مدد کرو۔ رسول اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے اعمال کی مدد کرنے کا۔ جو معنی میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر شعبان میں تم روزے رکھتے ہو، شعبان میں اچھے عمل انجام دیتے ہو تو میری امت تم اس قابل بن جاؤ گے کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں، تمہارے گناہ معاف کروا سکوں، میں تمہیں جنت پہنچا سکوں، اس لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ چونکہ یقیناً اللہ کے رسول نے ہر کسی کی مدد نہیں فرمانی ہے، ہر کسی کی شفاعت نہیں کروانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے لیے جنت مانگیں گے جنہوں نے کچھ کیا ہوگا، جو اس قابل ہوں گے کہ ان کی شفاعت کر سکیں۔ تو لہٰذا امت نبی کو اس مہینے میں اپنے نبی کی مدد کرنی چاہیے، شعبان کے روزے، دوسرے اعمال انجام دینے چاہیے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جو عمومی طور پر ہم شعبان کے ہر دن انجام دے سکتے ہیں۔ کچھ خاص اعمال ہیں جو شعبان کے کچھ خاص دنوں کے لیے ہیں، اور بالخصوص نیمہ شعبان ہے، 15 شعبان کی رات یا 15 کے دن کے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے لیکچر میں بیان کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔